بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں چپکے چپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے سفید رنگ کا لباس پہنا، پھر تیز پرفیوم خود پر چھڑکا۔ اتنی تیز خوشبو تھی کہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ چھٹی کے دن بھی گھر پر نہیں رہ سکتا، لیکن ساری غلطی تو میری تھی۔ میں نے خود ہی تو اپنے شوہر کو اپنے آپ سے دور کیا تھا، تو اب اس سے گلہ کیسے کرتی؟ بے اختیار مجھے سہاگ رات کی بات یاد آئی۔ لال رنگ کا جوڑا پہنے میں کسی آسمان سے اتری ہوئی حور کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ جانتی تھی کہ میں سینکڑوں لڑکیوں کو حسن میں مات دے سکتی ہوں، تبھی تو مجھے اپنے حسن پر اتنا غرور تھا۔ جیسے ہی وہ میرے قریب آنے لگا تو میں نے ایک دم سے ہی شور مچا دیا، خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ حیران پریشان سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ سہاگ رات میں تو ہر لڑکی اور لڑکے کے کچھ خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی شاید اس کے بھی رنگین خواب عروج پر تھے، لیکن مجھے اس سے سخت نفرت تھی۔ آہستہ بولو نگین، باہر مہمان ہیں، وہ دھیمے سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں بری طرح چڑھ کر کہنے لگی، یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کا بھی رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی گہری کالی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں، لیکن مجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے سامنے سے ہٹاتی میں واش روم میں جا کر اپنا لباس بدل کر آ گئی، جبکہ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میرا رنگ ہیرے کی طرح دمک رہا تھا، جبکہ وہ میرے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ سانولی رنگت کا مرد، نہ شکل اچھی تھی اور نہ ہی مال و دولت اس کے پاس تھی۔ پھر کیا دیکھ کر میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی؟ بے اختیار ہی مجھے اسے دیکھ کر غصہ آیا۔ مجھے اچانک سے سانول کی یاد آئی تھی، جو میری دوست کا بھائی تھا، لیکن ذات الگ ہونے کی وجہ سے میرا اور اس کا رشتہ نہیں ہو سکا۔ زبردستی میری شادی امی ابو نے اس کے ساتھ کر دی، جو کم پڑھا لکھا اور کم صورت تھا، جبکہ سانول گوڑا چٹا انتہائی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا خیال آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بھی مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ پھر دوسرے دن وہ میری منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا، دیکھو اماں کو بہت صدمہ ہوگا۔ وہ مجھے سمجھا رہا تھا، لیکن میں نے منہ پھیر لیا۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ایک مکینک تھا، روزانہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر کام پر جاتا تو مجھے اس سے اور بھی چڑ آتی، لیکن جیسے ہی اتوار کی چھٹی آتی تو سفید رنگ کا لباس پہن کر وہ نہ جانے کہاں جانے کی تیاری کرتا اور پھر شام میں ہی گھر لوٹتا تھا۔ وہ مجھے ذرا بھی تنگ نہ کرتا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، لیکن ایک دن میں نے یہ راز جان لیا کہ وہ ہر روز کہاں جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے کپڑوں پر لگا ایک لمبا نسوانی بال دیکھا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ اتنی خوبصورت، حسین، جوان بیوی کے ہوتے ہوئے وہ بھلا کیسے کسی دوسری عورت سے تعلقات رکھ سکتا ہے؟ یہ جان کر تو میرے آگ لگ گئی تھی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ تم نے کون سا اس سے کوئی رشتہ بنایا ہے جو کسی اور عورت کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا؟ لیکن وہ ایک خوفناک رات تھی، جب بیڈ پہ وہ آخری کونے میں لیٹ کر سو رہا تھا، جبکہ میں دوسرے کونے میں۔ اچانک ہی شدید گرمی کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ جو ہی میں نے کروٹ بدلنی چاہی تو میری نظر اس کے لمبے بالوں کی سیاہ چوٹی پر پڑی، جو میرے اور اس کے درمیان بڑے آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں نے بے اختیار چیخ ماری تھی۔ سب جمع ہو گئے، لیکن یہ میری آنکھوں نے کیسا منظر دیکھا تھا مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا۔ میرا نام نگین ہے، میں ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ دونوں بھائی بڑے ابو کے ساتھ کاروبار کرواتے تھے، جبکہ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب میری دوستی نیلم سے ہوئی۔ نیلم کا خاندان اس شہر میں ابھی ابھی آ کر آباد ہوا تھا، لیکن میری اور اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی۔ جب میں نے اس کے بھائی کو دیکھا، وہ بے تحاشا خوبصورت، گوری چٹی رنگت کا مالک ایک حسین نوجوان تھا۔ اس کا نام ساول تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل دے بیٹھی۔ وہ بھی چپکے چپکے مجھے پسند کرتا تھا، لیکن جب ایک دن نیلم نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے میرا رشتہ لے کر آنا چاہتی ہے، یہ سنتے ہی میں خوش ہو گئی تھی۔ لیکن جب میں نے امی کو بتایا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے نگین کہ ہم غیر ذات میں رشتہ نہیں کرتے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔
میں سانول کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی، لیکن کیا جانتی تھی کہ میری اس محبت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ٹھیک 2 مہینے بعد زبردستی ماموں کے بیٹے حماد سے میری شادی ہو جائے گی۔ وہ میٹرک پاس مکینک جو انتہائی غریب تھا، وہ بھلا میرے جوڑ کا تھا؟ میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی، خوبصورتی میں پریوں کو بھی مات دیتی تھی۔ میری گوری چٹی رنگت اور خوبصورت نین نکوش، کتنے ہی لوگ تھے جو مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن ماں باپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ میں رخصتی کے وقت پھوٹ پھوٹ کر روئی، لیکن کسی نے بھی میرے آنسو نہیں دیکھے، بلکہ الٹا بڑی بہن کہنے لگی، حماد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، دیکھو کتنا پرکشش ہے وہ۔ لیکن وہ سانولی رنگت کا مرد مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ سہاگ رات منانے سے ہی انکار کر دیا اور اس سے دور دور رہنے لگی۔ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے بھی ناراض تھی، اس لیے زیادہ اپنے میکے بھی نہیں جاتی تھی۔ اب میں تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ گھر میں صرف میری ساس اور شوہر ہی تھے، جسے میں نے ابھی تک نہیں اپنایا تھا۔ اس عمر میں بھی میری ساس خود ہی سارا کام کرتی، جبکہ میں تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی، جبکہ وہ خود صبح سویرے میرے لیے ناشتہ بنا کر لاتی۔ وہ میرے چاند سے چہرے کو دیکھ کر کہتی کہ میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے خوبصورت سی بہو لے کر آؤں، اور دیکھو اللہ نے میری خواہش پوری کر دی۔ میں منہ بنا کر دل میں سوچتی کہ آپ کی خواہش تو پوری کر دی، لیکن میری ساری خواہشیں ادھوری رہ گئی۔ میرے بھی دل میں خواہش تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بہت خوبصورت، پیسے والا، امیر ترین ہو، لیکن اس کنگلے نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا تھا اور نہ ہی کچھ دینے کی امید تھی۔ لیکن ایک دن جب میں نے حماد کی قمیص پر ایک لمبا بال دیکھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ سب کے سامنے یہی کہے گا کہ میں نے اس سے کوئی رشتہ نہیں بنایا، میں نے اسے یہ حق دیا ہی نہیں جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، اسی لیے خاموش رہی۔ لیکن وہ رات بڑی خوفناک تھی جب میں نے ایک لمبی کالی سیاہ چوٹی اپنے بیڈ پر دیکھی۔ وہ کالا وجود پوری چادر اڑ کر ہم دونوں کے درمیان موجود تھا۔ یہی خوفناک منظر دیکھ کر ایک دم سے ہی میں نے چیخ ماری تھی۔ میری ساس پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر ابھی میں نے اسے لیٹے ہوئے دیکھا تھا، جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی تھی۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں نے ابھی اپنے اور اپنے شوہر کے درمیان میں کسی اور کو سوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ وجود تو لمحے بھر میں غائب ہو گیا تھا۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ حماد مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے، اس لیے میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اگلی رات پھر سے میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے رات کے 12 بجے حماد اور کسی دوسری عورت کے ہنسنے کی آوازیں سنی۔ میرے کمرے میں ہی وہ دونوں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ آخر حماد کے ساتھ اس وقت آدھی رات کو کون ہے۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدل کر دیکھا، حماد بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے بالکل برابر میں ایک لمبے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی، جس کا رخ دیوار کی طرف ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ غصے سے میں تل ملاتی ہوئی اٹھی اور میں نے فوراً ہی بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی کو دھکا دیا، لیکن اچانک ہی وہ پلٹی اور سفید آنکھوں سے ہنستے ہوئے میرا مذاق اڑانے لگی۔ میں غصے سے چیختے ہوئے اسے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری چیخو پکار سن کر حماد بھی اٹھ کر بیٹھا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ روشن کر دی، جبکہ ساس بھی بھاگی چلی آئی۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی، وہ گھٹیا لڑکی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں پریشانی سے اسے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں، آپ کی بہو کو علاج کی ضرورت ہے، حماد طنزیہ انداز میں اپنی ماں سے کہنے لگا، جبکہ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ دوسرے دن میری ساس کہنے لگی، چلو بیٹی، تم رات کو ڈرتی ہو، میں تمہیں مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ میں غصے سے کہنے لگی، مامی مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے کسی اور سے دل لگا لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مامی حیران تھی تو میں چڑھ کر کہنے لگی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی اور سے شادی کر چکا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹی؟ تم اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہو، وہ تمہیں چھوڑ کر بھلا کسی اور سے شادی کیوں کرے گا؟ اور تمہاری شادی کو تو ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ ہر رات مجھے اپنے کمرے سے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں،
لیکن ساتھ ہی حماد کی بھی آتی ہیں جو اس سے خوب ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اگلی رات میرے ہوش اڑ گئے تھے جب میں نے اپنے کمرے میں پائل کی چھن چھن کی آواز سنی۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کنکھیوں سے بازو ہٹا کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس لڑکی نے تو میرا ہی جوڑا پہنا ہوا تھا، نیلے رنگ کا لباس پہنے وہ اپنے لمبے لمبے خوبصورت بالوں کو سنوارتی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو تیار کر رہی تھی۔ پھر ایک دم سے ہی تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی، تبھی دھیرے سے اس کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حماد تھا۔ میں نے دیکھا حماد اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوگی تو وہ لڑکی کہیں چھپ جائے گی اور پھر سے مجھے بے وقوف بنا دے گی۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کاش میں اس سے طلاق لے سکتی اور الگ ہو جاتی، کم از کم مجھے یہ سب دیکھنا تو نہیں پڑتا۔ پھر دوسری صبح میں مامی سے کہنے لگی آپ کا بیٹا مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ حیران رہ گئی تھیں، کہنے لگیں کیسا دھوکہ؟ تو میں ان سے کہنے لگی کہ ہر رات وہ میرے سو جانے کے بعد ایک لڑکی کے ساتھ کمرے میں آتا ہے جو اس کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ مامی یہ سن کر حیران رہ گئی تھیں، کہنے لگیں میرا حماد ایسا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی اس نے بڑی صاف ستھری گزاری ہے، کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج رات 12 بجے کے بعد آپ میرے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھ لینا، اس کمرے میں میرے علاوہ ایک دوسری لڑکی بھی ہوتی ہے۔ مامی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جسے حماد صبح لے کر غائب ہو جاتا ہے لیکن چھپا کر گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اس کی ماں کو بھی اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر دوسرے دن وہ میلی کچیلی حالت میں کام سے واپس آیا لیکن اکیلا ہی تھا۔ تبھی مامی نے مجھے تنزیہ نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ ہر رات ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آتا ہے، جبکہ آج وہ اکیلا آیا تھا۔ لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میں نے سنا مامی حماد سے کہہ رہی تھی کہ اب مجھے خواہش ہے کہ میرے ہاں ایک پیارا سا پوتا یا پوتی جنم لے، کیونکہ مجھے بہت شدت سے یہ چاہت ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں۔ وہ بڑی چاہت سے حماد سے کہہ رہی تھی، جبکہ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں نے حماد کو یہ کہتے سنا کہ یہ خواہش بھی آپ کی جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ مجھے اس کے اوپر شک تھا کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے، جس لڑکی کو وہ اکثر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن مامی اور مجھ سے چھپ کر ضرور یہ اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوگا۔ میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، بس ضرورت کے تحت بات کر لیتی تھی۔ میرے بڑے بڑے خواب تھے۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی امیر گھرانے میں شادی کر کے جاؤں، لیکن میرا نصیب یہی تھا۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب اچانک ہی آدھی رات کو مجھے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ شاید کوئی باتھ روم میں نہا رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ حماد تو آتے ہی نہا دھو کر کپڑے پہن لیا کرتا تھا، اس وقت کون نہا رہا ہے؟ جیسے ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حماد میرے برابر میں سو رہا تھا، جبکہ واش روم سے مسلسل پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دم سے ہی جھٹکے سے اٹھی تھی۔ دل خوف سے کانپنے لگا کہ واش روم میں کون ہے۔ اچانک ہی دھیرے سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ لمبے لمبے بالوں والی وہ لڑکی جیسے ہی واش روم سے باہر آئی، اسے دیکھ کر میں بری طرح سے چیخنے لگی، کیونکہ اس کے بال انتہائی لمبے تھے، پاؤں تک، اور آدھی رات کو وہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ میرے بری طرح چیخنے پر ایک دم ہی حماد اٹھ کر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ روشن کی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیسا منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا! ابھی ابھی تو وہ میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن حماد کے اٹھتے ہی وہ غائب ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ حماد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں نگین؟ کس چیز سے ڈر رہی ہو؟ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔
میں روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میں نے ابھی ابھی ایک لڑکی کو دیکھا ہے، وہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی۔ سچ سچ بتاؤ وہ کون تھی؟ تم نے اسے چھپا لیا ہے نا؟ اب میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا یقین کرو، میں بھلا کس لڑکی کو یہاں لے کر آؤں گا؟ دیکھو امی بھی مجھ سے الٹے سیدھے سوال پوچھ رہی تھیں، اب تم بھی ایسی بات کر رہی ہو۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں نے زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اب وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ مجھے اس کے جھوٹ پر ذرا بھی یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم ایک دھوکے باز انسان ہو۔ تم میرے سو جانے کے بعد کسی لڑکی کو یہاں لے کر آتے ہو کمرے میں، اور پھر مجھ سے جھوٹ کہتے ہو۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی، اچانک ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا تھا، لیکن اس پوری رات میں ڈرتی رہی۔ ایک خوف سا مجھ پر سوار تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے حماد کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ مجھ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر صبح وہ بڑے پیار سے کہنے لگا، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا، تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں غصے سے اسے کہنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، بعض دفعہ خوف کے باعث ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، تمہارے دل میں کسی چیز کا خوف ہے۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں کسی بھی لڑکی کو اس کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اب وہ میرا شوہر ہے، بھلے شوہر جیسا بھی ہو۔ نکاح کے دو بول شاید میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ پھر شاید اس نے اپنی ماں کے سامنے میرے ڈرنے کا ذکر کر دیا تھا کہ مجھے کمرے میں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے، تو مامی کہنے لگیں کہ اسے ڈاکٹر کی نہیں بلکہ کسی مولوی کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو۔ مامی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں بالکل خاموش نیچے زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر حماد کہنے لگا، میں اسے کل ہی کسی مولانا صاحب کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں غصے سے چڑھ کر کہنے لگی، مجھے نہیں جانا کسی کے پاس، اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ پھر دوپہر کے وقت میں بڑے آرام سے سو رہی تھی کہ اچانک ہی تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا تو میں چونک کر اٹھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا سارا میک اپ کا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرا ہوا تھا، جبکہ پرفیوم کی بوتل بھی کھلی رکھی تھی۔ حالانکہ میں تو ابھی ابھی صفائی کر کے کمرے کی پھر ہی سوئی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے نہ صرف پورا میک اپ استعمال کیا ہوا تھا بلکہ سامنے شیشے پر لپسٹک کے نشان بھی موجود تھے۔ میں اپنا دل تھامے بیٹھی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خوف کے مارے میں مامی کو آواز تک نہ دے سکی، چپ چاپ خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہی، جیسے مجھ پر جادو طاری ہو گیا ہو۔ لیکن شام کو جیسے ہی حماد کام سے واپس آیا تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میرے بکھرے بال، اجڑا ہوا حلیہ اور آنکھوں میں خوف، یہ سب اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، میں نے ایک مولانا صاحب کا پتہ لگایا ہے، میں نگین کو اس کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ تو مامی کہنے لگیں، ہاں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، پوچھوں گی تو صحیح کہ آخر میری بچی کو کیا ہوا ہے۔ ارے اتنی خوبصورت ہے، کہیں اسے کسی کی بری نظر نہ لگ گئی ہو۔ میں خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس رات مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے پھر سے وہ مجھے دکھائی دے گی جو ہر رات مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں حماد سے کہنے لگی، آج مجھے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مت سونا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری خاطر تو میں پوری رات جاگ کر پہرا دے سکتا ہوں۔ پھر اس رات میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ مجھے اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہوئے تھے۔ میں جان گئی کہ وہ ایک نہایت اچھا انسان ہے۔ شکل و صورت کبھی برا نہیں بلکہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن بس رنگت ہی سانولی تھی، جبکہ میں ٹھہری گوری چٹی رنگت کی مالک۔ میں کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی، اسی لیے اس گمان میں رہتی کہ جو میرا شوہر ہوگا وہ بھی میرے جیسا ہی ہو۔ لیکن حماد بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ لیکن جب وہ چھٹی والے دن تیار ہو کر کہیں جاتا تو میں اسے دیکھتی رہ جاتی تھی۔ لیکن آج جیسے ہی چھٹی کا دن آیا تو میں نے اسے روک لیا تھا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تمہارا روکنا مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم مجھے وہاں جانے سے روک لو۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں اپنے آپ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ تبھی میں نے ہاتھ بڑھا کر حماد کو اٹھانا چاہا، لیکن جیسے کسی نے سختی سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا ہو۔
کافی دیر تک مجھ پر یہ کیفیت طاری رہی۔ پھر جب میں اٹھنے کے قابل ہوئی تبھی میں نے روتے ہوئے حماد کو اٹھایا تھا۔ میں اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا خوف سے کانپتا جسم دیکھ کر حماد کہنے لگا، میں کل ہی تمہیں مولانا صاحب کے پاس لے کر چلوں گا، آخر تم کس چیز سے ڈرتی ہو؟ پھر اگلے ہی دن اس نے اپنی بات پر عمل کر دکھایا۔ وہ مجھے لے کر ایک مولوی صاحب کے پاس آیا تھا۔ مولوی صاحب نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کیا ہوا بیٹی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں انہیں کچھ بھی نہ بتا سکی، لیکن حماد کہنے لگا، مولانا صاحب یہ میری بیوی ہے، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، کچھ دنوں سے یہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے، کہتی ہے کہ اسے کمرے میں ایک لڑکی نظر آتی ہے جس کے بال بہت لمبے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، یہ راتوں کو ڈر ڈر کر اٹھتی ہے۔ مولانا صاحب یہ سن کر حیران رہ گئے، کہنے لگے، سچ میں ہی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ بیٹا مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن ابھی میں تمہیں ایک تعویذ دے رہا ہوں، اسے تم گلے میں پہن لینا، اس کی اثر سے تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ تم پر دم بھی کر دیتا ہوں، لیکن تمہارا حساب کر کے پتہ کروں گا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے یا تم پر اپنی موجودگی ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ بھی دیا اور دم بھی کر دیا۔ نہ جانے میں کیوں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر حماد کہنے لگا، ہم 2 دن بعد دوبارہ مولوی صاحب کے پاس چلیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اب حماد میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی میری ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، لیکن میں تو خود ہی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اس سے باتیں کروں، وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ پھر ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میں نے اسے اپنا شوہر تسلیم کر لیا تھا۔ پھر اس دن وہ کام پر تھا، میں نے اپنی الماری سے سب سے خوبصورت جوڑا نکالا اور اسے پہننے کا سوچنے لگی۔ آج میں بہت تیار ہو کر حماد کو دکھانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں جان گئی تھی کہ شوہر کے لیے تیار ہونا ثواب کا کام ہے، اس لیے میں نے سب سے خوبصورت جوڑا نکال کر بیڈ پر رکھا اور خود نہانے چلی گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ حماد کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے تیار ہو جاؤں گی، لیکن جیسے ہی نہا کر باتھ روم سے باہر آئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ جوڑا جو کچھ دیر پہلے میں نے بیڈ پر رکھا تھا وہ اب اجڑی ہوئی حالت میں زمین پر پڑا تھا، جیسے کسی نے اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ دوسرا جوڑا پہن لیتی ہوں۔ پھر میں نے نیلے رنگ کا دوسرا خوبصورت سا جوڑا پہن لیا، لیکن میں بہت اداس تھی۔ پھر جیسے ہی حماد گھر آیا وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا، شاید بتانا چاہتا تھا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن کھانا کھانے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے، جیسے وہ کسی بات کو چھپانا چاہتا ہو۔ میں اس کی حالت سمجھ نہیں پائی تھی۔ پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو بعض دفعہ ہم خود ہی ایسے غلطی کر لیتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ وہ جوڑا تم سے ہی پہلے خراب ہو گیا ہو۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جوڑا بالکل نیا ہے، میں نے کبھی پہنا ہی نہیں۔ حماد کہنے لگا، میں تمہیں ایسے سینکڑوں جوڑے دلوا دوں گا، میں کس لیے کما رہا ہوں؟ صرف تمہارے لیے نا۔ یہ سن کر میں شرما گئی تھی۔ پھر وہ بڑی حسین رات تھی، کیونکہ میں نے حماد کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا، اپنے شوہر کے روپ میں۔ لیکن دوسری رات جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس رات حماد نے فون کر کے مامی کو بتایا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئے گا، کیونکہ دکان پر کام بہت زیادہ ہے، لوگوں کو اپنی گاڑیاں وقت پر چاہیے، اس لیے شاید وہ رات کے 12 یا 1 بجے گھر پہنچے گا۔ میں اکیلی کمرے میں بے چین تھی، نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میں مامی کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی، مامی جب تک حماد نہیں آئے گا میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ مامی کہنے لگی، کیوں نہیں بیٹی، سو جاؤ۔ مامی دوائیں کھاتی تھیں، اس لیے جلد ہی سو گئیں، لیکن میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی مجھے اپنے کمرے سے الماری کھلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آواز سن کر خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی مامی کو اٹھانا چاہتی تھی، لیکن لاکھ آوازیں دینے کے باوجود بھی وہ گہری نیند میں تھیں، ٹس سے مس نہیں ہوئیں۔ پھر گھبرا کر میں ہی کمرے میں جا کر دیکھنے لگی کہ آخر وہاں کون ہے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر بہت خوفناک تھا۔ وہ کمرے کی الماری میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔
وہ میرے سامنے ہی تھی، جس کے لمبے بال پاؤں کو چھوتے تھے، جبکہ میں بالکل بت کی طرح کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا یہ وہی خوشبو تھی جو حماد استعمال کرتا تھا۔ اچانک ہی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو مامی میرے سرہانے بیٹھی تھیں، جبکہ حماد بھی پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مامی کہنے لگیں، بیٹا تم اسے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تھے، پھر بھی اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میں حماد سے کہنے لگی، حماد مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے وہ یہاں سے جائے گی۔ میں اور مامی اس کی بات پر چونک گئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ اس نے مجھے تسلی دے کر روک لیا تھا، لیکن میں نے اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی دیر سے گھر نہیں آئے گا۔ پھر اس رات کو جب وہ کام سے واپس آیا تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک سونے کا کڑا پہنایا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، اس کی اتنی آمدنی تو نہیں تھی، لیکن وہ اتنا مہنگا کڑا کہاں سے لایا تھا جو میرے ہاتھ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ کہنے لگا، شادی کے بعد میں نے تمہیں ایک بھی تحفہ نہیں دیا، اس لیے یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، سچ میں ہی یہ بہت قیمتی تحفہ تھا۔ لیکن دوسرے دن وہ کڑا غائب ہو گیا۔ میں پوری الماری چھان کر تھک گئی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا، اتنا قیمتی تحفہ بھلا کہاں غائب ہو سکتا تھا۔ پھر شام کو حماد آیا تو میں اس سے کہنے لگی کہ تم نے جو مجھے سونے کا کڑا دیا تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہو کر کہنے لگا، وہ تو میں نے بہت مشکل سے حاصل کیا تھا، لیکن وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ بھی اس کڑے کو پورے کمرے میں تلاش کرنے لگا۔ پھر اسے الماری میں وہ مل گیا تو میں حیران رہ گئی، حالانکہ میرے ڈھونڈنے پر وہ ملا ہی نہیں تھا۔ پھر مجھے کلائی میں پہناتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ آئندہ اسے اتارنا مت، ہر وقت پہن کر رکھنا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی، اسے میرا کتنا خیال تھا۔ ابھی 2-3 راتیں ہی گزری تھیں کہ اچانک ایک رات میں نے چپکے سے حماد کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو میں ڈر گئی۔ میں نے حماد کو 2-3 دفعہ آواز دی، لیکن وہ میرے کہنے پر بھی نہیں رکا، خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں اٹھ کر غصے میں اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن وہ صحن میں تھا ہی نہیں۔ تبھی میری نظر مرکزی دروازے پر پڑی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس دروازے سے باہر جا چکا تھا، وہ بھی آدھی رات کو۔ اب مجھے بہت رونا آ رہا تھا، کیونکہ حماد بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس پوری رات میں جاگتی رہی۔ پھر دوسرے دن میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ میں بڑی پریشان سی تھی، میری طبیعت بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ لیکن اس دن کچن میں کام کرتے ہوئے میں اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے سامنے ایک ڈاکٹر کھڑی تھی جو مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ میں ایک کلینک میں تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں حماد اور مامی مجھے ہسپتال لے کر آئے تھے۔ پھر ڈاکٹر کہنے لگی، آپ ذرا سی بات کی ٹینشن لے لیتی ہیں، لیکن اس بات پر خوش ہو جائیں کیونکہ اب آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی، جبکہ حماد تو بہت خوش تھا، لیکن میں اس سے اس وقت ناراض تھی، اس لیے میں نے اس کی طرف مسکرا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ مجھے گھر لے آیا، میری منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیوں ناراض ہو مجھ سے، دیکھو اب تو ہمیں اتنی بڑی خوشخبری مل گئی ہے۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، آپ کی وجہ سے ہی میری یہ حالت ہوئی تھی، آپ آدھی رات کو کہاں گئے تھے، مجھے صاف صاف بتائیں۔ میری آنکھوں میں سوال تھا۔ اس نے نظریں چرا لیں، ایسے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ تبھی سر جھکا کر کہنے لگا، نگین مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ایک بہت بڑی بات چھپائی ہے، میں تمہیں وہ بات کیسے بتاؤں؟ کون سی بات؟ میں بھی آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں، آخر آپ اس رات کہاں گئے تھے؟ پھر وہ کہنے لگا، میں ہی غلطی پر تھا، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کریں گے؟ آپ کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتے کیونکہ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو وہ غمگین لہجے میں کہنے لگا، ہاں یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بھیانک سچائی بھی ہے۔ وہ سچائی اس قدر خوفناک ہے کہ تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ آپ مجھے صاف صاف بتائیں۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، دراصل کمرے میں نظر آنے والی وہ مخلوق میری وجہ سے یہاں آئی تھی۔ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔
میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ایک جن زادی تھی، لیکن وہ ابھی بھی ہمارے درمیان ہے۔ دراصل یہ بہت مہینے پہلے کی بات ہے، جب میری شادی ہو گئی تھی۔ اس وقت میں بہت اداس رہا کرتا، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی تم سے محبت کی تھی۔ میں نے امی سے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف نگین سے، ورنہ کسی اور سے نہیں، کیونکہ مجھے تم سے شدت سے محبت تھی۔ اس لیے امی نے میری بات مان لی، کیونکہ وہ میری خوشی میں راضی تھیں۔ لیکن جیسے ہی سہاگ رات آئی تو میرے دل میں بہت بڑے بڑے ارمان تھے، لیکن تم نے جس طرح برے رویے کا اظہار کیا، یہ دیکھ کر مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ تم تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، شاید میری کم شکل کی وجہ سے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تم مجھے پسند نہیں کرتی، اسی لیے میں چھٹی والے دن بھی گھر میں نہیں رہتا تھا۔ پھر اس دن بھی میں گھر سے تیار ہو کر نکل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تمہارے چہرے پر بہت غصہ تھا۔ میں حیران تھا کہ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، اس لیے میں خاموشی سے گھر سے نکل آیا۔ آج میری چھٹی تھی اور میں اپنے دوست کے گھر جا رہا تھا۔ پھر اس کے گھر مجھے بہت دیر ہو گئی، رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن راستے میں میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ایک لمبا چوڑا نوجوان ہونے کے باوجود بھی میں ڈر رہا تھا۔ پھر پیدل ہی پیدل موٹر سائیکل گھسیٹتے ہوئے میں گھر کی طرف آنے لگا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے پائل کے بجنے کی آواز آئی، جیسے کوئی لڑکی پائل پہن کر میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، اس لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، سفید رنگ کا جوڑا پہنے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، لمبے بالوں کی چوٹی پاؤں تک آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے میرے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آدھی رات کو یہ کون ہے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے بھی تمہارے ساتھ تھوڑا آگے تک جانا ہے، چھوڑ دو گے؟ تو میں معذرت خواہ لہجے میں اسے کہنے لگا، دراصل میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ چل لیتی ہوں، دراصل اکیلے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن ایک دم سے ہی اس نے ایک لمبی سی سانس لی، جیسے کسی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہو، جبکہ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن پھر جیسے ہی میں سڑک کنارے آیا اور پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن پھر میں جلدی سے گھر آ گیا تھا۔ میں نے اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب میں اکثر ہی اپنے دوست کے گھر جانے لگا تھا، لیکن پھر تو مجھے ہر چھٹی والے دن وہ اسی سڑک پر ملتی، کبھی سفید رنگ کا لباس پہنے تو کبھی لال رنگ کا، اور کبھی کالے رنگ کے لباس میں۔ وہ مجھے کھڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن جب بھی میں اس راستے سے گزرتا وہ میرے پیچھے پیچھے چلی آتی۔ پھر ایک دن اس نے میری بائک زبردستی رکوائی اور میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا تو اس کا بھاری ہاتھ محسوس کر کے میری جان نکل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کسی غیر معمولی قوت کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے بائک پر تھی ہی نہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جلدی جلدی گھر آ گیا۔ مجھے وہ لڑکی ہر بار نظر آتی رہی۔ پھر ایک دن تم اس قدر بری طرح ڈری، بار بار مجھ سے ڈر کر کہتی کہ یہاں مجھے ایک لمبے بالوں والی لڑکی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر میں تمہیں لے کر مولوی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے تمہارے سامنے مجھ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگلے دن انہوں نے فون کر کے مجھے اپنے گھر آنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر گیا تو مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی کا میں نے حساب کر لیا ہے، وہ جو بھی چیز ہے تمہاری بیوی کو ڈرانے کے لیے آتی ہے، دراصل وہ تم پر حاوی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مولانا صاحب؟ میں حیران پریشان سا مولوی صاحب سے پوچھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹا، دیکھو وہ ایک جن زادی ہے جو تم پر عاشق ہو گئی ہے، تمہارے جسم پر موجود خوشبو کی، اسی لیے وہ چاہتی ہے کہ تم بھی اسے دیکھو، اسے محسوس کرو، اس کی تعریفیں کرو، تبھی تو وہ تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ میں تو سخت خوفزدہ تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو کہیں تم مجھے چھوڑ کر چلی نہ جاؤ، اس لیے میں نے تم سے یہ بات چھپا لی تھی۔ لیکن اس رات مولانا صاحب نے مجھے پریشانی میں دیکھا تو کہنے لگے، میں تمہاری اس سے جان چھڑوا سکتا ہوں،
میں کہنے لگا مولوی صاحب خدا کے لیے میری مدد کرے، میں بہت پریشان ہوں۔ مولوی صاحب کہنے لگے تسلی رکھو بیٹا، میں بھی تمہارا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیوی کو پریشان کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے ہمیں ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں سے وہ تمہارے پیچھے آئی تھی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگا مولوی صاحب وہ تو ایک سنسان جگہ ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ اسی سنسان جگہ پر تو وہ رہتی ہے، ہم جا کر اس سے پوچھیں گے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ یوں اس آدھی رات کو میں گھر سے نکلا تھا جس رات تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، میں ہر بات تم سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، کیونکہ اتنی مشکل سے تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوا تھا۔ پھر مولوی صاحب اور میں اسی جگہ پر چلے گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن مولوی صاحب کا مرید بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی مجھے اچانک دکھائی دینے لگی، جسے دیکھ کر میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی نظر مولوی صاحب پر پڑی تو جیسے وہ آگ بگولا ہو گئی۔ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کیوں لے کر آیا ہے تو اس مولوی کو؟ مجھ سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہے؟ دیکھ میں تجھ پر عاشق ہوں، تیری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں میں، میرے لمبے لمبے بال ہیں، میں بہت طاقتور ہوں، تیرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزاروں گی۔ اس کی خوفناک آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ میں بالکل خاموش تھا۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے کیا چاہتی ہے تو؟ کیوں اسے پریشان کر رہی ہے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ اس کی بیوی تجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، اداس رہتا ہے، میں اس کی اداسی دور کرنا چاہتی ہوں، میں اس پر عاشق ہوں، دیکھ تو مجھ سے شادی کر لے۔ اب وہ میری طرف اشارے کر رہی تھی، اس کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ تبھی مولوی صاحب کہنے لگے تو خود اپنے منہ سے بول کہ تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے۔ تبھی میں نے دل مضبوط کیا اور اس جنزادی سے کہنے لگا یہ سچ ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، میں کبھی بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ تم ہمارے درمیان آ گئی ہو، تمہاری وجہ سے وہ کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ یہ سن کر وہ جنزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی تم انسان ہوتے ہی بے وفا ہو، دیکھو میں تو تمہیں مالا مال کرنا چاہتی تھی، میرے پاس بہت دولت ہے، آ جاؤ میرے پاس، مجھ سے شادی کر لو۔ وہ اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن مولوی صاحب نے اسے کہا اسی وقت یہاں سے چلی جا، دوبارہ کبھی اس کے پیچھے نہ آنا اور نہ ہی اس کی بیوی کو ڈرانے کی کوشش کرنا، ورنہ میں تجھے قید کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی اور وہ اس منظر سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے میری وجہ سے شاید اب وہ تمہیں پریشان نہ کرے، لیکن کبھی اگر وہ تمہاری زندگی میں واپس آئی تو مجھے بتانا، پھر اس کا کوئی مستقل حل تلاش کر لیں گے۔ پھر مولوی صاحب کا مرید کہنے لگا مولوی صاحب نے اس سے پہلے بھی کئی شریر جنزاد اور جنزادیوں کو قید کیا ہے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا، لیکن جب گھر آیا تو تم نے غصے میں مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ میں بھی پریشان تھا کہ تم ایسے ناراض کیوں ہو، لیکن اب دیکھو ہمیں زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے، اس لیے تم مجھ سے کبھی خفا نہیں ہونا۔ حماد نے تو ایک خوفناک سچائی مجھے بتائی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری جو طبیعت خراب تھی اب میں مزید الجھن کا شکار ہو گئی تھی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر میں خوفزدہ لہجے میں حماد سے کہنے لگی اب تو وہ کبھی بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی نا؟ حماد نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا بھولے سے بھی نہیں، کیونکہ اب تو ہمارا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا ہے، اسے یقین آ جائے گا کہ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا دی تھی۔ حماد سچ میں ہی ایک بہترین انسان تھا، لیکن میں یہ سوچ کر حیران رہ گئی تھی کہ جسے میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے پیچھے ایک جن زادی اس گھر تک پہنچ گئی تھی۔ سچ بات ہے، انسان کی شکل و صورت یا اس کا رنگ و روپ معنی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے دل میں کسی کے لیے بھی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب میں نے ان باتوں کو سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے نصیب میں لکھا تھا میں نے اسے قبول کر لیا۔ شاید اگر میں حماد کے ساتھ شروع میں ہی اچھا رویہ اپناتی تو میرے ساتھ بھی یہ سب نہ ہوتا، لیکن میں نے تو سہاگ رات میں ہی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کتنے خواب ہوں گے،
میں نے اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن اب میں 5 وقت کی نماز پڑھتی، صبح سویرے اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی تاکہ گھر میں سکون ہو۔ دوسری طرف مامی بھی میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ پھر میرے ہاں ایک پیارے سے بیٹے کی پیدائش ہوئی جو بالکل میرے جیسا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہر وقت آنسو بہاتی رہتی، کس منہ سے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ میں تو اس کی ناشکری مخلوق بن گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ مجھے وقت پر عقل آ گئی۔ آج بھی میں ان راتوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ مجھے وہ جنزادی اپنے کمرے میں سوتی، نہاتی، تیار ہوتی، ہر جگہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اس وقت میں یہی سوچتی تھی کہ شاید یہ کوئی میری سوتن ہے جو حماد میرے سونے کے بعد اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تو صرف مجھے ہی دکھائی دیتی تھی اور کسی کو نہیں۔ پھر میرا بیٹا 3 سال کا ہوا تو میں ان باتوں کو بھول گئی، لیکن میں نے حماد کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس راستے سے نہیں گزرے گا۔ اب حماد کی اپنی دکان تھی اور ہمارے گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج میں اپنے گھر میں کسی ملکہ کی طرح راج کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔